بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا سبق نمبر 3 آخرت ہے۔ یہ آپ کے کتاب میں صفحہ نمبر 15 پر آپ کا یہ سبق ہے آخرت۔ تو آخرت ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ دنیا یہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اور آخرت بعد میں آنے والی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ دنیا میں آدمی جتنا بھی رہے، 100 سال رہے، 1000 سال رہے، ایک دن مرنا ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو اس سبق میں آخرت کے اعتبار سے، جنت جہنم کے اعتبار سے، آخرت کا مفہوم، آخرت کی زندگی کا تصور، اس سے متعلق آیات، یہ پورا تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ میزان، کرامن کاتبین، یہ سارے چیزیں اس بک میں آپ کو اس کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں مشکل الفاظ ہو، قرآنی آیات کے ترجمے ہوں، وہ سارے میں آپ کے لیے ایکسپلین کروں گا، لیکن آپ اس کو دھیان سے آپ پڑھیں اور دھیان سے آپ اس کو دیکھیں۔ اس سبق میں ہم اس کے پہلے مقاصد آپ کے لیے لکھا ہے کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اور طلبات اس قابل ہو جائیں گے کہ آخرت اور دنیا کا مفہوم بتا سکیں، آخرت کے بارے میں اسلام کا تصور بیان کر سکے، بتا سکے کہ دنیا آخرت کی کیتی ہے، کرامن کاتبین کا تعارف کروا سکے، ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب آپ یہ پڑھو گے تو پورے آپ کا ذہن بن جائے گا کہ کرامن کاتبین کون ہے، دنیا آخرت کے کیتی ہے سے کیا مراد ہے، اور اس سے متعلقہ جو آیات ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ پورا آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکو گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو لکھا ہے دنیا اور آخرت کا معنی۔ دنیا کے معنی قریب کے ہیں، میں نے آپ کو بتایا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہمارے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت کے معنی بعد میں آنے والی کی ہے، یعنی جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا پہلے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم منتقل ہوں گے قبر کی طرف، پھر آگے حشر کا میدان اس کی طرف، تو وہ بعد میں آنے والی ہے۔ دنیا اور آخرت کا مفہوم آسان الفاظوں میں آپ کے سامنے لکھا ہے۔ دنیا سے مراد انسان کی موجودہ زندگی، جیسے میں نے آپ کو بتایا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور آخرت سے مراد اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے۔ ایک دن آئے گا جب زندگی کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیا نظام قائم کرے گا۔ اسی دن کا نام آخرت ہے۔ آخرت کے دن پر سچے دل سے یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارا یقین ہو کہ دنیا مٹنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اور ایک دن ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا پھر یہاں اللہ پاک ایک دوبارہ نیا نظام، پھر زمین آسمان کو مٹائے گا، پھر اللہ پاک دوبارہ نظام کو قائم کرے گا، پھر انسانوں کو قبروں سے اٹھائے گا، پھر ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ آخرت کی زندگی کا تصور، جس طرح دنیا کی موجودہ زندگی ایک حقیقت ہے، قرآن مجید کی روح سے آخرت کی زندگی بھی اسی طرح کی حقیقی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے۔ قرآن مجید کی درجہ ذیل آیات میں زندگی اور موت کا یہی مقصد بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ، یہ سورہ ملک آیات نمبر 29واں پارہ اور آیات نمبر 2 ہے یہ سورہ ملک کا۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے اور بڑا زبردست، بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ مالدار کیا کر رہے، غریب کیا کر رہے، کالا کیا کر رہے، گورا کیا کر رہے، معذور کیا کر رہے۔ تو اس میں اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ اچھا عمل، زیادہ نہیں، اچھا عمل تھوڑا ہو لیکن اخلاص والا ہو، اچھا عمل ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہر انسان دنیا میں ایک خاص وقت تک زندہ رہتا ہے،
اس کے بعد اسے موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس ساری کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اسی کا نام قیامت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کل من علیہا فان، یہ سورہ رحمان کا آیات نمبر 26 ہے۔ ترجمہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں جمع کرے گا اور تمام انسانوں کے اعمال کا حساب لے گا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے انہیں جزا کے طور پر جنت عطا کی جائے گی، جہاں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت میسر ہوگی اور کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا۔ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گلے شکوے نہیں۔ جو جنت میں چلا گیا ہر خواہش اس کا اعلیٰ سطح پر پورا ہوگا، اور جو جہنم میں چلا گیا ابھی یہ آ رہا ہے۔ جن لوگوں کے برے اعمال زیادہ ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت خراب جگہ ہے، جہاں سانپ اور بچھو اور آگ ہوں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی مثال کھیتی جیسی ہے۔ کھیتی کہتے ہیں جسے پشتو میں ہم پٹے کہتے ہیں، جس میں لوگ وہ فصل کاشت کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک کھیتی ہے، جس میں ہم جس طرح زمیندار کھیتی میں اگر جوار ڈالا تو جوار اگے گا، گندم ڈالا تو گندم اگے گا، اسی طرح باجرہ ڈالا تو باجرہ اگے گا، اسی طرح چاول ڈال دیے تو چاول اگیں گے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں جو ہم نیک اعمال کریں گے، اگر ہم نیک عمل کریں گے تو اس کا بدلہ بھی نیک اگے گا، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ تو جو آدمی کاشت کرتا ہے وہی اس کو صلہ بھی ملتا ہے۔ کسان کھیت میں جو فصل بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جتنی محنت کرتا ہے اسی قدر اچھی فصل حاصل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھیت میں گندم کا بیج کاشت کرے اور اس سے چنے کا فصل حاصل ہو۔ کاشت ایک بیج کا کیا ہے اور تمام دوسرے فصل کا کرتے ہو۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو شخص نیک اعمال کرتا ہے وہ آخرت کی زندگی میں بہترین بدلہ حاصل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی شخص کامیاب ہوگا۔ جس نے دنیا کی زندگی میں برے اعمال کیے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے کھیت میں کڑوے کسیلے پل کاشت کرتا ہے۔ آخرت کی زندگی میں ایسے شخص کو کڑوا پل ہی حاصل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کاشت کرتا ہے وہی اسی کا کٹائی کرے گا۔ اگر اچھا فصل کاشت کرے تو اچھے فصل کا اس کو نتیجے ملیں گے۔ اسی طرح ہمارے اعمال بھی ہے، اگر ہمارے اعمال اچھے ہو تو اس کے بدلے بھی اچھے ملیں گے جنت میں، اور اگر ہمارے اعمال برے ہو تو اس کے بدلے جہنم میں اس کے بدلہ بھی برا ملے گا۔ اچھا جی، کڑوے کسیلے پل کا کاشت کرتے آخرت کی زندگی میں ایسے شخص کو کڑوا پل ہی حاصل ہوگا جس کا نام جہنم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ایک مختصر جملے میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، ترجمہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں ہم جنت کی صورت میں اعلیٰ اور عمدہ بدلہ حاصل کر سکے۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کی اور اسی پر راضی ہو گئے تو آخرت میں ہمیں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کی زندگی ہر انسان کے لیے اچھے عمل کرنے کا موقع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں انہیں آخرت میں حسرت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آسان سی بات ہے جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اگر اچھے عمل کرو گے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا۔ والدین کی خدمت کرو گے، بڑے بھائیوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ گے، نماز کا اہتمام کرو گے، اپنے ہوم ورک کا اہتمام کرو گے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا۔ اگر وقت ضائع کرو گے، والدین کی خدمت نہیں کرو گے، والدین کی بات نہیں مانو گے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو اس کا بدلہ برا ہوگا۔ کرامن کاتبین کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہر انسان مرد عورت کے ساتھ دو فرشتے ہوتے، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر۔ دائیں کندھے والا نیک اعمال لکھتے ہیں، بائیں کندھے والے برے اعمال لکھتے ہیں، اور وہ رجسٹر ان کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن یہ ان کے ساتھ ایک دلیل ہوگا کہ تم نے یہ کام کیے تھے، یہ بولا تھا۔ تو کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے دو فرشتے مقرر رکھے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی معزز فرشتے۔ ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے جو نیک اعمال لکھتا ہے، اور دوسرا انسان کے بائیں کندھے پر جو برے اعمال لکھتا ہے۔ یہ فرشتے ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔
حشر کے دن، حشر یعنی قیامت کے دن، ہر انسان کے سامنے اس کا یہ عمل نامہ پیش کیا جائے گا اور وہ اسے انکار نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا دنیا میں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور گناہ کے کاموں سے بچ کر رہے، تاکہ آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہو اور سزا کی بجائے وہ انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرے۔ یہ آپ کا ریڈنگ ہو گیا، یہ آپ کا سبق پورا ہو گیا۔ اس میں دیکھو میں نے آپ کو بورڈ پر بھی لکھا ہے درست بیان کا نشان، اور اسی طرح کیا ہے یہ ساری چیزیں کہ آپ نے اس کو خود بھی حل کرنے ہیں۔ یہ میں نے اب بھی آپ کے لیے حل کیے ہیں کہ دنیا کے کیا معنی ہیں، قریب، اور آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے۔ اس طرح انسان کرامن کاتبین سے مراد 2 معزز فرشتے، یہ سارے۔ اب مختصر سوالات تو میں بورڈ پہ حل کروں گا، لیکن یہ 3 جو تفصیلی سوالات ہیں اس کے آنسر بک میں ہیں، تو آپ بک پر آپ نے لکھنا ہے، پہلے آپ نے مختصر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تم نے بعد میں کرنا ہے، لیکن میں آپ کو صرف نشانات ڈالتا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے آسان ہو۔ سوال نمبر 1، آخرت کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ آخرت کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ دیکھو یہاں سے آخرت کی زندگی کا تصور، تم نے اوپر لکھنا ہے، بڑا ہیڈنگ دینا ہے آخرت کی زندگی کا تصور، ٹھیک ہے؟ پھر جس طرح دنیا کی موجودہ زندگی ایک حقیقت ہے، قرآن مجید کے روح سے آخرت کی زندگی بھی اسی طرح حقیقی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں اور کون برے عمل۔ قرآن مجید کی درذیل آیات میں زندگی اور موت کا یہی مقصد بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اگر تم آیات لکھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ تو بے شک لکھ لے، ورنہ ترجمہ لے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تھا کہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ پہلے لانگ کویسچن کا آنسر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے صاف الفاظوں میں لکھنا ہے۔ بلیک سے کویسچن لکھو اور بلو سے آپ آنسر لکھو۔ سوال نمبر 2، دنیا آخرت کی کیتی ہے پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ بھی آپ کے بک ہی میں ہے۔ دیکھو آپ نے لکھنا ہے اوپر الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ترجمہ دنیا آخرت کی کیتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں ہم جنت کی صورت میں اعلیٰ اور عمدہ بدلہ حاصل کر سکیں۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بسر کی اور اسی پر راضی ہو گئے تو آخرت میں ہمیں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال کرامن کاتبین کون ہیں؟ یہ بھی آپ کو میں نے لکھا ہے، دیکھو کرامن کاتبین آسان ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا بدلہ اعمال کا حساب رکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کے نام ہیں جو انسانوں کے کندھوں پر ہوتے ہیں، جیسے کرامن بررہ بھی فرشتوں کے نام ہیں، منکر نکیر بھی فرشتوں کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اس طرح کرامن کاتبین یہ 2 فرشتوں کے نام جو ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر ہوتے ہیں۔ اچھا بیٹا، سوال نمبر 3، کرامن کاتبین کون ہیں؟ تو یہ صفحہ نمبر 17 پر آپ کو لکھا ہے کہ کرامن کاتبین یہ فرشتوں کے نام ہیں، جس طرح جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کرامن بررہ، اسی طرح منکر نکیر اور اسی طرح کرامن کاتبین بھی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوتے ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر، تو اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی فرشتوں کے نام ہیں۔ تو تیسرے کویسچن کا آنسر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی معزز فرشتے۔ ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے جو نیک اعمال لکھتا ہے، اور دوسرا انسان کے بائیں کندھے پر جو برے اعمال لکھتا ہے۔ یہ فرشتے ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بس یہ یہاں تک اس کا آنسر ہے، اور یہ 3 آنسر آپ کے پورے ہو گئے۔ باقی جو یہ مختصر سوالات ہیں یہ میں آپ کو لکھوں گا بورڈ پر۔ قیامت سے کیا مراد، جنت کن لوگوں کو ملے گی، یہ بھی مختصر ہے، انتہائی آسان ہے، اور آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو لکھوں گا۔ تو فی الحال آپ یہ 3 سوالات آپ لکھ لیں، اور اچھے الفاظ کے ساتھ، خوشخطی کے ساتھ آپ لکھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر مختصر سوالات میں آپ کو بتاؤں گا۔
اچھا بیٹا، ہم نے تفصیلی سوالات میں نے آپ کو بک میں بتا دیے اور ریڈنگ میں آپ کو جو مشکل الفاظ تھے. ابھی مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں. انتہائی آسان ہیں، ایک لین سے بھی کم بعض کوشچنوں کے آنسر ہے، لیکن قیمتی بہت زیادہ ہے. ایسے مختصر سوالات ایسے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. تو سوالات بھی مختصر ہے اور اس کے جوابات بھی مختصر ہے، لیکن ہے بہت کام کی. تو پہلا سوال ہم نے لکھا ہے قیامت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو قیامت کا بہت بڑا ہول ہوگا، لیکن یہاں پر کاتب نے مختصر الفاظ میں اس کو قلم بند کیا ہے. جواب: اس ساری کائنات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. اسی کا نام قیامت ہے. یعنی زمین آسمان، چاند سورج، ستارے، سیارے، یہ کل کائنات ایک دن زیر و زبر ہونا ہے، اور اللہ پاک پھر ایک دوبارہ نئے نظام کو قائم فرمائے گا. تو جب یہ کائنات ختم ہوگا تو وہ قیامت کا دن ہوگا. سوال نمبر 2، جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ تو آسان سی بات ہے، جو لوگ نیک اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے، تلاوت کریں گے، اپنے والدین کی بات مانیں گے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو ان کو جنت ملے گی. تو صاحب کتاب نے لکھا ہے نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. یہ تو سمپل سی بات ہے. جو نیک عمل کرے گا، دنیا کے لحاظ سے بھی جو کام کرے گا، امتحان کے لیے تیاری کرے گا، محنت کرے گا، ان کا نتیجہ اچھا ہوگا، اور جو تیاری نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا. تو نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. سوال نمبر 3، جہنم میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ تو یہ اس کے برعکس ہے. جب نیک لوگوں کو جنت ملے گا تو ظاہر ہے بات ہے کہ برے اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. تو جہنم بڑی پریشان کن جگہ ہے، سانپ اور بچھو کا جگہ ہے، اور وہاں انسان کی ہر خواہش کو اللہ توڑ دے گا. تو لہٰذا ہمیں ان سوالات سے کیا خلاصہ ملتا ہے؟ ایک تو ہم قیامت پر یقین رکھیں، ایک ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، آخرت کی تیاری کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اچھا زاد راہ تیار کریں، اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کریں، والدین کی خدمت کریں، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم نیک اعمال کریں، اور جو برے اعمال کرے گا اس کا یہ حشر ہوگا. اور اس بیٹا سوال نمبر 4، الدنیا مزرعۃ الآخرہ کا ترجمہ لکھی. تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ یہ حدیث نہیں ہے. بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے. انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، اور 100% ٹھیک بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کہتی ہے. کیا مطلب؟ جو آدمی دنیا میں اعمال کرتا ہے، نیک عمل ہو تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر برے اعمال کریں گے تو اس کا بدلہ بھی برا ہوگا. تو جیسے ہر آدمی کھیت میں جو کاشت کرتا ہے زمیندار، تو وہ جو کاٹتا ہے، جو بویائی کی ہوگی تو اس کو کاٹے گا بھی. تو لہٰذا دنیا میں نیک عمل کا تحفہ اپنے ساتھ زیادہ جمع کرنا چاہیے. سوال نمبر 5، کل من علیہا فان کا ترجمہ. یہ سورہ رحمان کے آیات ہے، اس کا ترجمہ ہے اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے. بلکہ قرآن میں کئی جگہ پر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر سانس لینے والی چیز کو موت آئے گا. کل شیء ہالک الا وجہ، سارے چیزیں فنا ہوں گی. اور ایک آیات ہے کل من علیہا فان، کہ تیرے رب کے حکم سے ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، صرف تیرا رب باقی رہے گا، باقی سب نے مرنا ہے، مٹنا ہے. تو یہ 5 سوالات ہو گئے، 3 وہ ہو گئے اور 2 یہ ہو گئے. اور یہ جو ہوم ورک ہے اس کے چپٹر کے حوالے سے، تو 18 صفحے پر درست بیانات پر ٹک کا نشان بھی تم نے لگانا ہے. میں نے آپ کو بتایا، بک میں دکھایا بھی. اور پورے مشق کی سبق کی پڑھائی کرنی ہوگی، پوری سبق کی، آخرت کا جتنا بھی سبق ہے اس کی آیات اور جو ریڈنگ ہے یہ تم نے کرنا ہے خود. اور مختصر سوالات جو میں نے آپ کو لکھے ہیں اس کو آپ نے گھر میں خود لکھنا بھی ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اور پریکٹس کر کے اس کو زبانی لکھنا بھی ہے، تاکہ امتحان میں تمہارے لیے آسان ہو. تو یہ آپ کا چپٹر مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پھر اگلے چپٹر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.